شکر الحمدللہ کہ ہمیں یہ خوشی نصیب ہو چکی ہے دوستو، نصیب ہو چکی ہے کہ ہم فائنل کھیل رہے ہیں، اور وہ بھی انڈیا کے ساتھ۔ آج کے میچ میں پاکستان نے بہت ہی کمال کی پرفارمنس کی ہے، اور وہ بھی بولنگ میں۔ پہلے میچ میں پاکستان کی بیٹنگ کی ٹیسٹ ہوئی سری لنکا کے خلاف، اور اب بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی بولنگ کی ٹیسٹ ہو گئی، اور دونوں ٹیسٹ پاکستان نے سکسیسفلی پاس کر دیے ہیں۔ آج اگر ہم بیٹنگ کی بات کریں تو آغاز پاکستان کا بالکل بھی اچھا نہیں ہوا۔ صاحبزادہ فرحان بھی جلدی آؤٹ ہو گئے، فہر زمان بھی آؤٹ ہو گئے، سائم ایوب تو انہوں نے تو بس ایک رولز بنایا ہے کہ بھائی میں نے تو جانا ہی جانا ہے۔ انہوں نے 4 ڈکس کیے اس ایشیا کپ میں، وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد آغا جی نے 21 گیندوں پہ 19 رنز بنائے۔ دیٹ مینز کسی نے بھی ٹاپ آرڈر میں بیٹنگ نہیں کی۔ اس کے بعد حسین طلعت آئے، انہوں نے بھی بیٹنگ نہیں کی۔ اس کے بعد محمد حارث آئے، جس پر ہمارے لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو ماڈرن ڈے کے کرکٹر ہیں، آپ تو بابر اعظم کو کہتے تھے کہ آپ اپنا اسٹرائک ریٹ ٹھیک کریں، آپ یہ کس طرح کی اننگز کھیل رہے ہیں، آپ یہ کس طرح کی کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ لیکن وہی محمد حارث نے اس سیمی فائنل میں سب سے ہائی سکور بنایا پاکستان کی طرف سے۔ لیکن پھر بھی حارث بھائی، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، اور ان کے فینس کو بھی، کہ یہ ڈڈو فینس پھر بھی اسی طرح کی باتیں کریں گے۔ یہ غونچو فینس کبھی بھی باز نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ 16 سال 15 سال 17 سال کے لڑکے ہیں۔ بس ان کو گھر والوں نے موبائل پکڑائی ہے، بس یہ ٹک ٹک پہ ایک ایموشنل ایڈٹ دیکھ لیتے ہیں بابر اعظم کے حوالے سے، ایک پی آر ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ آپ پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو اب بھی محمد حارث اور ان کے فینس، اب بھی یہ لوگ تنقید کریں گے، لیکن ہم نے محمد حارث کو اسی طرح بیک کرنا ہے، بالکل پاکستان کرکٹ ٹیم کو بیک کرنا ہے۔ تو محمد حارث نے آج ایسی اننگز کھیلی کہ اس کی وجہ سے پاکستان نے میچ جیت لیا۔ پاکستان ایک ایسے ٹوٹل پر چلا گیا جہاں سے وہ میچ جیت سکتا تھا، اور جیت بھی لیا۔ نہیں تو اگر محمد حارث آج بیٹنگ نہ کرتے تو پاکستان دوستو 100 رنز بھی نہیں کرتی، پاکستان 70-80 رنز میں ہی ڈیر ہو جاتی۔ لیکن وہی برین لیس محمد حارث نے پاکستان کے لیے پرفارمنس کی۔ تو ویل ڈن محمد حارث، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے پرفارمنس کی ہے، کیونکہ آپ ایک ایسے بیٹسمین تھے جس سے بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اوپنرز کھلائے جا رہے ہیں، 3 اوپنرز کھلائے جا رہے ہیں، اور آپ کو 6-7 نمبر پہ دھکیل دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس پہ بھی ایفیکٹ ہوا ہے، اور بہت بڑا ایفیکٹ ہوا ہے۔ لیکن آج کے میچ میں آپ نے جو سینسیبل ذمہ داری والی اننگز کھیلی، اسی طرح اننگز کھیل لیا کرو میری جان۔ ذمہ داری بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ آپ کی بیٹنگ میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ ذمہ داری نہیں لیتے ہیں۔ بالکل آپ چکے چوکے لگائے، آپ کو کس نے روکا ہے؟ ہم بھی یہ چاہتے ہیں، اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھی چکے چوکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب اسی طرح کی سچویشن آ جاتی ہے، یا سری لنکا کے خلاف جو سچویشن آ چکی تھی ہماری میچ میں، تو اس میں آپ کو اسی طرح کی اننگز بلڈ کرنی ہوتی ہے، جو آج آپ نے اننگز بلڈ کی، اور آپ نے دیکھ لیا کہ سب آپ کی سپورٹ کریں گے، اور ہم تو آپ کو برے ٹائم میں بھی سپورٹ کریں گے، اور اچھے ٹائم میں تو ویسے بھی ہم سپورٹ کریں گے۔ اس کے بعد محمد نواز نے بھی اچھے رنز بنائے، بہت ہی کمال کے، اور شہین شاہ افریدی کو پہلے بھیجا گیا تھا، وہ سوری میں بھول گیا اس کے بارے میں بات کرنا، اور شہین شاہ افریدی نے آغاز کیا، 2 چکے لگائے، جس چیز کے لیے شہین شاہ افریدی کو اوپر بھیج دیا گیا تو انہوں نے وہ کام کیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے صرف 2 چکے لگائے ہیں، لیکن وہاں پہ صرف مومنٹم چاہیے ہوتا ہے، اور وہ مومنٹم شہین شاہ افریدی نے پاکستان کو پرووائڈ کیا۔ اور جو یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینجمنٹ نے اور کپتان نے
کہ شہین شاہ افریدی کو بھیج دیا ہے تو وہ بہت بریو کال تھی، بہت ہی زبردست ڈیسیجن تھا وہ، کیونکہ شہین شاہ افریدی ہٹ لگانے کی ایبلٹی ہے اس میں، وہ ہر بولر کو چکا لگا سکتا ہے، اور جب انہوں نے چکا لگایا 95 کلومیٹر چکا لگایا انہوں نے 95 میٹر، تو پاکستان کی طرف سے سب سے بڑا چکا ہے یہ ایشیا کپ میں۔ صاحبزادہ فرحان بھی چکے مارتے ہیں، لیکن شاہد افریدی جب شاہد افریدی کی یاد آ رہی ہے، تو شاہین افریدی نے جب چکا مارا تو مجھے ایسا لگا کہ شاہد افریدی واپس آ چکا ہے، بالکل شاہد افریدی کی طرح ہٹ کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے، ان کا دماد ہے، وہ بھی سکھائیں گے کہ بھئی اسی طرح کی پاور ہیٹنگ کرنی ہے۔ اور شہین شاہ افریدی بالکل بھی بولنگ کے ساتھ، بیٹنگ کے ساتھ، فیلڈنگ کے ساتھ سب کچھ ان کی لائن پہ جا رہا ہے، بس 1 سٹیپ باقی ہے میری جان۔ اس کے بعد نواز نے بھی اچھی بیٹنگ کی، اور فہیم اشرف نے بھی 8-10 رنز بنائے، اور وہ بھی اچھی رنز تھی۔ تو اس کے بعد ہم اپنی بولنگز پہ آ جاتے ہیں کہ ہماری بولنگز نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو شہین شاہ افریدی، جب آپ 136 رنز ڈیفینڈ کریں گے تو اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو مین بولر ہے، سٹرائکر بولر ہے، جو کہ پاکستان کا دی ایگل، دی شہین شاہ افریدی ہے، تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیوں ایکسپیکٹ نہیں کرو گے؟ تو پھر آپ ایکسپیکٹ کرو گے، پورا پاکستان، ہم سب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شہین شاہ افریدی پہلے اوور میں وکٹ لے، پہلے اوورز میں وکٹ لے، اور بالکل شہین شاہ افریدی نے ہمیں ایک ایسا سٹارٹ پرووائڈ کیا کہ جس طرح کا ہمیں چاہیے۔ پہلے اوور میں ہی آئی تھنک ایمان حسن کوئی اور تھا، اس کو آؤٹ کیا شہین شاہ افریدی نے، ایمان حسن کو پہلے اوور میں ہی آؤٹ کیا، اس کے بعد مہدی کو آؤٹ کیا، اس کے بعد ایک اور وکٹ بھی لی، اس کے بعد جو کمال کی کام تھا کپتان سلمان علی آغا کا، جب شمیم آپ سے میچ لے کے جا رہا تھا، وہ اننگز بلڈ کر رہا تھا، آئی تھنک 30 رن بھی بنائے لیتے انہوں نے 28 گیندوں پہ، تو وہ بہت اچھے طریقے سے اننگز بلڈ کر رہا تھا، اور اسپنر کو ابرار کو ایک چکا بھی لگایا جہاں سے وہ مومنٹم پکڑ رہے تھے، لیکن کیپٹنسی بہت کمال کی تھی آج۔ تو شہین شاہ افریدی کو لاسٹ اوور کا ٹائم نہیں تھا، ان کا تقریباً 15 یا 16 اوور تھا، حالانکہ اس کا ٹائم نہیں تھا کہ ان کو آخری اوور دے، انہوں نے اوپر سے 3 اوورز بھی کیے تھے، تو وہ بھی کمال کی ڈیسیجن تھا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ شہین شاہ افریدی کی اوورز نہیں بنتا تھا، لیکن انہوں نے سمارٹ کرکٹ کے لیے سمارٹ کیپٹنسی کی کہ یہ مین وکٹ ہے، اس کے پیچھے میں نے اپنے مین بولر کو لے کے آنا ہے تاکہ وہ میرے لیے وکٹ لے۔ تو جب شہین شاہ افریدی آئے اور کوچ صاحب بھی، مائک حسن بھی اسی طرح اشارے کر رہے تھے کہ اس کو سلو ڈیلیوری کرو، اور جب آپ کو کوچ بولے کہ بھئی آپ نے اسی طرح کرنا ہے تو آپ نے اسی طرح کرنا ہی ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب شمیم اسٹرائک پر تھا، شہین شاہ افریدی نے سلو ڈیلیوری کی تو انہوں نے ریورس سویپ کرنے کی کوشش کی، اور یہاں پہ جب آپ ریورس سویپ کی کوشش کرو گے اور پھر وہ بالکل آپ کی وکٹ کے لیے ہی آیا ہے، تو پھر تو آپ اس کے لیے آفر کر رہے ہو کہ بھئی میری وکٹ لے جاؤ، میں آپ کے لیے وکٹ ایسی ہی فری میں دے رہا ہوں، آپ اس کو یہ بتا رہے ہو، آفر کر رہے ہو۔ تو پھر انہوں نے حسین طلعت کو بالکل ایزی کیچ دے دیا، اور شہین شاہ افریدی نے سینڈ آف بھی دیا کوچ کو کہ بھئی آپ نے صحیح ایڈوائز کیا تھا اور میں نے اس پہ امپلیمنٹ کیا، اور اس کا رزلٹ یہ ہے۔ اس کے بعد سپیڈ گن، جس کو ہمارے لوگ کہتے ہیں رنز مشین، حارث رؤف مین وکٹ لیتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا بیٹسمین ہو ٹیم میں جو کہ آپ کو خطرناک لگ رہا ہو کہ یہ سکور کر سکتا ہے، یہ آپ سے میچ دور لے کے جا سکتا ہے، تو اس کے پیچھے آپ حارث رؤف کو لے کر آؤ۔ حارث رؤف اس کی وکٹ بہت آسانی سے لے کے جائے گا، جس طرح سے آج انہوں نے وکٹ لی، جو ان لوگوں کی مین ایسٹ تھا، مین پلیئر تھا، سیف حسن، اس کی وکٹ چاہیے تھی، تو حارث رؤف نے پرووائڈ کی کہ یہ لے آغا جی، میں آپ کو یہ وکٹ پرووائڈ کروں گا۔ تو آغا جی کو جس وکٹ کی ضرورت تھی حارث رؤف کو،
اور حارث رؤف نے بالکل سیم وہی وکٹ پرووائڈ کی، اور سیف حسن بہت کمال کی بیٹنگ بھی کر رہا تھا، شہیر شاہ افریدی کو بھی چکا لگایا، ابرار احمد کو بھی چکا لگایا، حارث رؤف کو بھی چکا لگایا، ہر کسی کو مار رہا تھا، کسی کو نہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن حارث رؤف نے ایک کمال کی بال کی پیٹ پہ اور وہ ان سائڈ ایج ہو گیا اور سرکل میں ہی وہ کیچ آؤٹ ہو گیا۔ تو حارث رؤف نے آج 3 وکٹ لیے، اور لاسٹ میں جو وہ سپیڈ سے بال کر رہا تھا یار، میں بہت ڈر رہا تھا، اور وہ انجری کا شکار تقریباً ہونے والا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گیا۔ میں تو بہت ڈر رہا تھا کہ یار یہ کہیں انجرڈ نہ ہو جائے، اگر حارث رؤف انجرڈ ہو جاتا فائنل سے پہلے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اگر وہ انجرڈ ہو جاتا تو پھر پاکستان کی بہت بری حالت ہونے والی تھی فائنل میں پھر، لیکن شکر ہے حارث رؤف انجرڈ نہیں ہوا۔ لیکن جو بالنگ کی ہے حارث رؤف نے، جو دل کرتا ہے کہ بس میں اسی کی بالنگ دیکھتا رہوں، کیونکہ اتنی محنت کرتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ اچھی بالنگ نہیں کرے گا تو کون کرے گا، اتنی کمال کی بالنگ کرتا ہے اور وکٹ لیتا ہے، اور لاسٹ میں 2 وکٹ بھی لیے، اور پہلے بھی جو مین سیف حسن کی وکٹ تھی، اور وہ تو شروع میں ہی حارث رؤف نے لے لی، اور لاسٹ میں ڈیتھ میں وہ اتنی سپیڈ سے بال کرتا تھا، 145 سے کم تو وہ بات ہی نہیں کر رہا تھا، وہ 146 147 148 میں ہی گھوم رہا تھا۔ اور جب ٹیلنڈر ہوتے ہیں اور اگر آپ اسی سپیڈ سے ان کو بال کرتے ہیں تو پھر اس کو میری جان نظر نہیں آتی ہے یہ بات۔ تو حارث رؤف نے جو پرفارمنس کی ہے وہ بھی انبیانیبل ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہمارا بیٹسمین یا بولر، اس ایشیا کپ میں وہ ہمارا بولر ہے، بیٹسمین نہیں ہے۔ سچ بتاؤں تو میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ سائم ایوب کو بٹائے، سائم ایوب کی جگہ حسن نواز کو ٹیم میں شامل کرے، لیکن آغا سلمان، آغا جی اور مینجمنٹ کوچ مائک حسن نے پھر سائم ایوب پہ ٹرسٹ کیا۔ انہوں نے اس وجہ سے ٹرسٹ کیا کہ بھئی یہ ہمارے لیے بال بھی کرے گا، اور بالکل انہوں نے بال کی، لیکن ان کا جو پرائمری رول ہے وہ بیٹنگ ہے، اور بیٹنگ میں انہوں نے پھر ڈک کیا۔ لیکن سائم ایوب نے جو بالنگ میں پرفارمنس کی ہے وہ بہت کمال کی ہے۔ سائم ایوب نے 2 امپورٹنٹ وکٹ لی، ایک تو ذاکر علی کی وکٹ لی۔ ذاکر علی آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ لاسٹ کچھ مہینے پہلے ہی ویسٹ انڈیز سے کس طرح کا میچ جیتا جاتا انہوں نے، اور ویسٹ انڈیز میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کس طرح کی گھٹیا پیچز ہوتی ہے، ہم نے وہاں ابھی سیریز کے لیے، تو وہاں پہ ذاکر علی نے بہت چکے مارے تھے، بہت خوب پیٹا تھا ویسٹ انڈیز کو اور میچ جتوایا تھا۔ اور ذاکر علی بہت ہی پاور ہیٹر ہے، ان کے مسل میں دم ہے، وہ چکا لگا سکتا ہے، ہر بال وہ باؤنڈری پار کرانے کی طاقت رکھتا ہے وہ۔ لیکن سائم ایوب نے بہت زیادہ دماغ استعمال کی، وہ بار بار پیچھے جا رہا تھا، اور سلمان علی آغا اور محمد حارث کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو کور میں ہی کھلاڑی کھڑا کر دیتے ہیں، وہ کیچ دے دے گا، لیکن نہیں، سائم ایوب نے کہا کہ نہیں، اس کو ڈیپ کور میں لے کے جاؤ، اور جب وہ ڈیپ کور میں چلا گیا تو، اور پھر آپ کو پتہ ہے میں نے بتا دیا کہ ذاکر علی ہر بال کو پیچھے جا رہا تھا، اور یہ پیچھے گیا تو سائم ایوب نے وائڈ ڈیلیوری کی، اور انہوں نے مارنے کی کوشش کی کہ بھائی میں چکا ماروں گا کور پہ، لیکن وہ صحیح نہیں لگا کیونکہ بال بہت دور تھی ان سے، تو پھر محمد نواز کو ایک کیچ چلا گیا، اور پھر وہ تماشائی کو اسی طرح کے اشارے کرا تھا۔ تو 2 وکٹ لی، اور بہت ہی اپنے 4 اوور میں 16 رنز دیے، 2 وکٹ لیے، تو بہت ہی کمال کی پرفارمنس سائم ایوب کی طرف سے بھی ہے۔ لیکن ابرار احمد، میری جان صرف یہ سیلیبریشن سے نہیں چلے گا، ہم بیک کرتے ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بہت بیک کیا تھا، لیکن آج آپ کو بہت کرنی چاہیے تھی۔ سائم ایوب وکٹ لے رہا ہے، محمد نواز وکٹ لے رہا ہے، لیکن آپ ہمارے مین بولر ہو، آپ وکٹ نہیں لے رہے ہو، آپ کو چکے لگ رہے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں چلنے والا ہے۔ اب
آپ ہمارے مین بولر ہو, آپ کو 3 اوور دیے جا رہے ہیں اور سائم ایوب کو 1 اوور دیا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو اب سوچنا چاہیے کہ بھئی میں نے انڈیا کے خلاف کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. اس کے بارے میں آپ نے میری جان سوچنا ہے. تو پاکستان نے بہت ہی کمال کی پرفارمنس کی ہے, اور لاسٹ میں بس میں یہی کہوں گا کہ 28 والا میچ چاہیے. اب عزت کا سوال ہے. اب اگر ہم نے یہ میچ بھی جیت لیا نا تو بلے بلے ہو جائیں گے. ساری تکن اتر جائے گی آپ سے, ہم سے, جو ہماری نیند اڑ چکی ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گی, ہماری ریکوری ہو جائے گی, اور سارے کھلاڑیوں کی ریکوری ہو جائے گی اگر وہ 110% دیں گے فائنل میں. اور مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ فائنل میں اپنی 110% دیں گے, بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں, کیونکہ ہر پلیئر پاکستان کا جان مار رہا ہے. ہر پاکستانی پلیئر بالکل اسی انتظار میں ہے کہ کب انڈیا ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم اس کو پچھاڑ کے رکھ دیں گے. بہت غصے میں ہے پاکستانی کرکٹرز, پاکستانی فینز, ہم سب بہت غصے میں ہے, بہت زیادہ جوش میں ہے کہ آپ انڈیا کو ہراؤ. جس طرح سے ہم نے ان کے رفیل گرائے ہے 6-0, اور آپ نے سیم اسی طرح سنڈے کو 28 کو, آغا جی 28 کو انڈیا کو گرانا ہے. نہیں چھوڑنا ہے انڈیا کو, بدلہ لینا ہے. جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ان سب کا بدلہ لینا ہے آغا جی, لینا ہے تو لینا ہے.